السلام علیکم دوستوں، میں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا پورا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پریکٹیکل کے ساتھ میں۔ اس نماز کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگتے ہو، یعنی کہ جو بھی آپ کی نیک اور جائز حاجت ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح یہ ایک ایسی نماز ہے کہ اسے ہو سکے تو روزانہ پڑھو، روزانہ نہ پڑھ پاؤ ہفتے میں پڑھو، ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں پڑھو، اور مہینے میں بھی نہ پڑھ پاؤ تو سال میں ایک بار پڑھو، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اسے ضرور پڑھو۔ آئیے دیکھتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ۔ دوستو، صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے جس میں کل 4 رکعات ہے۔ اس نماز کا کسی بھی طرح کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ اس نماز میں پہلی رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح یعنی کہ صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے چاروں رکعات میں کل 300 بار صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کریں گے۔ نیت اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 4 رکعات نماز نفل صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پہلی رکعت کو دیکھیے، نیت کرنے کے بعد ایک بار آپ کو ثنا پڑھنا ہے یعنی کہ سبحانہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اسے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ سورہ تکاثر پڑھیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو کوئی بھی ایک سورت پڑھ لیں۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، یعنی کہ سبحان اللہ پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پھر سے پڑھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہہ کر رکوع سے کھڑے ہو جائیں۔ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سے صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے چلے جائیں۔ سجدے کے درمیان کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سے صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں اور 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اسی طرح دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور پھر 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پیارے دوستو، آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا۔ دوسری رکعت دیکھیے، آپ دوسری رکعت میں 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ العصر پڑھیں۔ اگر آپ کو سورہ العصر یاد نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع اور سجدے پہلی رکعت کی طرح آپ مکمل کریں اور قاعدے میں بیٹھیں، قاعدے میں اتحیات پڑھیں۔ اللہ اکبر کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں آپ 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اسے پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں سورہ کافرون پڑھیں۔ سورہ کافرون یاد نہیں ہے تو جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں جائیں، رکوع اور سجدے پہلی رکعت کی طرح مکمل کریں اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں آپ 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص یاد نہیں ہے تو جو بھی سورہ یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیں اور 10 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد میں آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع اور سجدے پہلی رکعت کی طرح مکمل کر کے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں اور دعائے معشورہ پڑھ کر سلام پھیر لے اور اپنی نماز مکمل کر لے۔ پیارے دوستو، غور کیجئے گا، پہلی رکعت کی طرح ہی آپ ہر رکعت میں 75 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے 4 رکعتوں میں آپ کی 300 مرتبہ صلاۃ التسبیح مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں کو یہ نماز پڑھنا نصیب فرمائے اور تمام مصیبت زدہ لوگوں کو شفا عطا فرمائے، آرام عطا فرمائے، تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے۔